وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام۔ آپ کی تعریف توصیف کے بعد ماہ جمادی الثانی کا یہ چاند چل رہا ہے اور اس کی 22 تاریخ کو خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، آپ کا عرس ہے۔ اس لحاظ سے پوری دنیا میں اہل سنت قسم اللہ فی الدارین ذکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ فتنوں کا دور ہے، فرقوں کا دور ہے، دین سے دوری اور سوشل میڈیا پہ بدعقیدگی کی اور بے حیائی کی یلغار۔ ایسے میں اگر کوئی آدمی اپنا عقیدہ بچا جاتا ہے، اپنا کردار بچا جاتا ہے تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا نے جہاں ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا، اس کے حیا کو تباہ کر دیا، اس کے کردار کو تباہ کر دیا، وہی ساتھ ساتھ میڈیا نے ہمارے عقیدوں پہ بھی وہ ضرور لگائی ہے کہ آج تک ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب چونکہ ہر آدمی کی جیب میں ایک برا عالم ہے، پوری اخبار ہے، پوری دنیا ہے، پھر جو چاہتا ہے وہ سامنے موبائل رکھ کے ویڈیو بنا کے جس چیز کے بارے میں چاہتا ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا ہماری عوام صرف مساجد یا محافل میں صرف اپنے علماء کو سنتی تھی، اب جو ہے ہر قسم کے آدمی کو سنتے ہیں بلا مثال و تمثیل۔ جس عورت نے ایک خامد کے ساتھ زندگی گزاری ہو وہ دوسرے کی طرف دیکھتی نہیں ہے، لیکن جس عورت کی زندگی میں کئی مرد آئے ہوں اس کو ذائقہ لگ جاتا ہے مختلف مردوں کا، پھر وہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھتی۔ بلا مثال و تمثیل آج کل ہمیں چسکا لگ گیا ہے، سننا چاہیں نہ سننا چاہیں ہمیں بہرحال سننا ہی پڑتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا ہم اپنی عوام کو کہتے تھے ان کی بات نہیں سننی، عوام نہیں سنتی تھی۔ کہاں ہم ان کے مسجدوں میں جاتے تھے، کہاں ہم ان کی محفلوں میں جاتے تھے، کہاں ہم ان کے بارگاہوں میں جاتے تھے، امام باڑوں میں جاتے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب ایک تو یہ کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں عالم بن جاؤں، چسکے لیتا ہے ہر بات کے۔ اس میں اگر کوئی آدمی بد عقیدہ نہ بھی ہو تب بھی اس کے عقیدے پہ وہ ایک ایسی ضرب لگتی ہے کہ وہ ڈاماڈول رہتا ہے۔ پتہ نہیں وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ حدیث بیان کر رہا تھا، پتہ نہیں کہیں وہی نہ صحیح ہو۔ جھوٹ بالکل بول بول کے، اور پھر اتنے دھڑلے سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اتنے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یار یہ بالکل صحیح آدمی ہے۔ ہر کل کا چھوکرا علماء کو للکار رہا ہوتا ہے، اولیاء پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک فیشن بن گیا ہے، بنیوں کے خلاف بولنا، علماء کے خلاف بولنا، صحابہ کے خلاف بولنا، ایک فیشن بن گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ علم ہے، یہ آج تک کبھی نہیں کسی نے بیان کیا۔ آج کل تو لوگ خیر کہتے بھی ہیں، لوگ میں آپ کو ایسی حدیث سنانے لگا ہوں کہ آج تک آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں علماء چھپاتے تھے، دین چھپاتے تھے، چھپاتے نہیں تھے، لیکن مقصد یہ ہے کہ جیسے دکان میں ہر قسم کی چیزیں پڑی ہیں، ہر قسم کی، یعنی ایک میڈیسن کی دکان میں ہر قسم کی گولی پڑی ہوئی، ہر قسم کی دوائی پڑی ہے، لیکن جو تجھے بیماری ہے تجھے تو وہی دے گا نا ڈاکٹر، اتنے کا ساری دکان اٹھا کے دے دے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ غلط دوائی کھا کے آدمی تکلیف اٹھاتا ہے، ہوتی تو وہ بھی دوائی ہے، یہ نہیں کہ وہ دوائی نہیں ہے، لیکن وہ اس کی بیماری کی نہیں تھی، وہ کسی اور بیماری کی تھی۔ حدیثیں تو بے شمار ہیں، لیکن جو تمہیں بتانی ہے وہ تمہارے حق میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو۔ کیا دوسرے صحابہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ قرآن سمجھتے نہیں تھے، قرآن کو مانتے نہیں تھے، سب ہوتا تھا۔ ایسے ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں گھوڑا ہوتا تھا، جو حدیث بیان کرتا آپ گھوڑے مارتے تھے۔ کیا وہ نبی کریم کی حدیثوں کے خلاف تھے؟ کیا وہ نبی کریم کے کلام کے خلاف تھے؟ ایسا نہیں تھا۔ کئی بار میں نے عرض کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سند کے ساتھ ہے، گزر رہے تھے تو مسجد سے کسی سے آواز آ رہی تھی، ایک آدمی بیان کر رہا تھا، آپ اندر چلے گئے، اس سے پوچھا کہ تو ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے قرآن کے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا نکل جا مسجد سے، انت ضال و مضل، تو خود گمراہ لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ ہر گہرا گہرا ممبر پہ بیٹھ جائے تو جو حال ہوتا ہے پھر وہی آج ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ساری دنیا کے لیے تو قرآن نازل ہوا تھا، صرف مولویوں کے لیے تھوڑی تھا، جو چاہے بیان کرے۔ بھئی قرآن ہی تو بیان کر رہے، کیوں مولا علی نے اس کو نکال دیا؟ حضرت فاروق اعظم کے سامنے ایک آدمی نے مسئلہ بیان کیا، سر ننگا کرنا، امامہ اتارا، کہا اگر تیرے سر پہ بال نہ ہوتے میں تجھے قتل کر دیتا، تجھے سزا دیتا۔ یہ مسئلہ ہی تو بیان کیا اس نے، لیکن چونکہ اس وقت خارجی تھے تو اپنا سر بنا کے رکھتے تھے، اور خارجیوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صفتیں بیان کی ہیں نا، ان میں ایک سیماہم التحریک، ان کی شان یہ ہے کہ ان کے سروں پہ ٹنڈے ہوں گی، جو اہل بیت کے خلاف تھے، جو صحابہ کے خلاف تھے، جو کہتے تھے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا، غیر اللہ سے نہیں لینا، غیر اللہ کے جس نے مانا وہ مشرک ہو گئے، جیسے آیت کرنے حضرت علی کو مشرک کہا، حضرت امیر معاویہ کو مشرک کہا، حضرت سیدنا عمرو بن العاص کو مشرک کہا، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو، یہ صحابہ ہیں۔ تو اس لیے آج کل ہر آدمی، پھر دیکھیں آدمی بیان کرتا ہے، اختلاف بھی کرتا ہے تو کسی طریقے سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے، یعنی حدیث میں کسی سے اختلاف بھی ہو تو ادب کے ساتھ، صحابہ میں اختلاف نہیں تھا، بعض مسائل میں تھا، لیکن آج کل جو اختلاف کرتا ہے وہ سیدھا بڑے سے بڑے آدمی کو ایسے بات کرتا ہے جیسے نوکر ہوتا ہے۔ یہاں یہ عمر فاروق سے غلطی ہو گئی، یہ ابو بکر سے غلطی ہو گئی، یہ مولا علی نے غلط کام کر دیا۔ یار ایسا مطلب کیا ہم نے ہر ایک کو اپنے یعنی تلواروں کے لوگوں پہ لے لیا؟ ہماری بدقسمتی کیا ہوئی؟ ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارا مسلک
نعت خان اور قوالوں کے سپرد ہو گیا. کہاں سے شعر لاتے ہیں, قوال کہاں سے شعر لاتے ہیں, کوئی پتہ نہیں. ابھی پیچھے کراچی میں ایک عرس ہوا, علماء نے سن کتنے بیٹھے تھے اور قوالی ہو رہی تھی. قوال نے ایک شعر پڑھا, لوگ سبحان اللہ سبحان جیسے عادت ہوتی ہے, ہم نے بس داد ضرور دینی ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں پتا. آواز اچھی ہے, سور اچھی ہے, اچھا کھینچ کے اس نے پڑھا ہے, وجد آ جاتا ہے ہمارے لوگوں کو. اور بعد میں کسی نے کہا یہ تو کفر ہے. کافی یہ مسئلہ بنا بھی ابھی 1 مہینہ ہوا ہے. اب علماء وہاں جو لوگ تھے ان سے توبہ کرائی گئی, عوام سے توبہ کرائی گئی. وہاں تو چلو علماء تھے, کسی نے توجہ دلا دی. وہاں ورنہ تو ایسا ہے ہر طرف نعت خان کا شعر توفیہ شعر پڑھتے اللہ ماشاء اللہ, اور ہم ایسے پھینک رہے ہوتے. تو ہماری یہ ٹریجڈی ہو گئی کہ ہمارا مسلک نعت خانوں اور قوالوں کے سپرد ہو گیا. علماء کی جو ہے وہ کردار ہمارے معاشرے میں, ہمارے مسلک میں ختم ہو گیا. ڈائریکٹ لوگ کہتے ہیں لاؤ غوث اعظم کو, لاؤ عبد القادر کو. تم کہتے ہو نہیں ایسے کر دیتے, کریں میرے ساتھ کریں. کافر بھی ایسے ہی کہتے تھے نبی کریم کو, قرآن کریم میں بھی ہے. تم کہتے ہو مردے زندہ ہوں گے, نبی کہتے ہیں نا, ہم سب کہتے ہیں مردے زندہ ہوں گے. تو وہ حجت قائم کرتے, قالوا اذا كنا عظاما نخرا, گسیدہ ہڈیاں پکڑتے مردوں کی, یہ زندہ ہوں گی, ان کو کہتے ہو زندہ ہوں گے. پھر وہ کہتے ہیں اچھا نہیں مانتے, تم کہتے ہو نا کہ قوم تباہ ہو گئی تھی, اچھا نہیں مانتے, کر لو تباہ. یہ قرآن کریم میں واقعات ہیں, کر لو تباہ, ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دو. آج کل بھی تم کہتے ہو ولی یہ کر دیتے, اچھا کر لو میری ٹانگ توڑ لو. بین ہی جو کافر کہتے تھے انبیاء کو, بین ہی آج بعد عقیدہ ہمیں کہہ رہے. تو ایسی حالت میں عقیدہ بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بالخصوص شیعت, رافضیت, تفصیلیت, یہ ہمارے مسلک میں اس کو گھن کی طرح کھا گئے. چونکہ ہماری گٹھی میں ہے اہل بیت سے پیار کرنا. سنی ہے ہی وہ جو اہل بیت سے پیار کرے. انہوں نے کیا کیا, اس اہل بیت کی محبت کو ایک ڈھال بنایا اور صحابہ کے خلاف بولنا شروع کر دیا. جی اہل بیت میں بڑا ظلم ہوا, سیدہ فاطمہ پہ بڑا ظلم ہوا, معاذ اللہ استغفر اللہ. کوئی جس کا کوئی یعنی کہیں دور دور بھی ایسے قصے کہانیاں بنائے گئے. یہ سیدہ فاطمہ ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں دربار میں گئیں اپنا حق لینے کے لیے, تو کئی گھنٹے کھڑی رہی, پاؤں سوج گئے, اور کسی نے پوچھا تھا کہ نہیں نبی کی بیٹی کو, معاذ اللہ استغفر اللہ. وہ ایک بیان کر رہا, تو ہمارے اپنے سنی اور مولوی, وہ بیان کر رہا تھا کہ نبی کریم نے لکھ کے دیا تھا سیدہ فاطمہ کو کہ یہ تیرا حق ہے. تو وہ لکھا ہوا لے کے گئی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. کہا یہ میرے باپ نے مجھے لکھ کے دیا تھا. تو عمر فاروق نے کہا نہیں میں نہیں مانتا, دعا لے کے آؤ. کہا حسنین کی مین گواہ ہے, کہا یہ بچے ہیں ان کی گواہی قبول نہیں. تو عمر فاروق نے
کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا معاذ اللہ سے. تو سیدھا فاطمہ نکلی، باہر نکلی تو وہ ٹکڑے جو تھے زمین پہ پڑے تھے. تو کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ نہیں کہ صرف ٹکڑے کیے، دکھ تو یہ ہے کہ نبی کی بیٹی کو سارا دن کھڑا رکھا اور اتنا نہیں کہا بیٹھ جاؤ. اب بتائیے کوئی آدمی بھی یہ سنے گا تو سی نزدیک اکبر فاروق اعظم کے بارے میں اس کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ پورے قصے کہانیاں بنائے. سیدنا فاروق اعظم نے جب دروازہ توڑ دیا سیدہ کا، دروازہ آپ کے اوپر گرا، آپ کا حمل ضائع ہو معاذ اللہ سے. تو پہلے ہم یہ سنتے نہیں تھے کیونکہ ہم ان کی محفلوں میں نہیں جاتے تھے. ہمارے کچھ نام نہاد مفکرین ان کی محفلوں میں چلے گئے، جا کے تو وہاں تقریریں شروع کر دی. پھر ان کو بلانا آج کل تو عام ہو گیا. عیسائیوں کی محفلوں میں جانا، کافروں کی محفلوں میں جانا، کرسمس منانا، پھر یہ گستاخانِ صحابہ کی محفلوں میں جانا، وہاں جا کے بیان کرنا. اور ایک ہمارے سنی عالم دین بیان کر رہے تھے کہ سیدہ نے کہا میرا جنازہ جو ہے کوئی میرا گستاخ نہ اٹھائے. تو جناب ایک طرف سے سیدنا امام حسن نے اٹھایا، ایک طرف سے امام حسین نے اٹھایا، ایک طرف سے مولا علی نے اٹھایا. حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس وقت. کیا کسے کہانیاں بیان کر رہے ہیں، چند سالوں کے بچے. تو ایسے میں یہ کر رہا ہوں کہ اپنے عقیدوں کو بچاؤ. پہلے تو یہ دیکھو یہ کون ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، پر پتہ تو اس کو چلے جس کو پہلے اپنے عقیدے کا پتہ ہو. ہم تو بالکل کوہے کاغذ ہیں، جو چاہو لکھ دو اس میں. سنی عوام بالکل ایسے دنیاوی لحاظ سے بڑے پکے، مسلکی لحاظ سے، دینی لحاظ سے بالکل کوہے کاغذ. اس پہ آ کے وہابیت لکھ دو، دیوبندیت لکھ دو، مرزائیت لکھ دو، اس پہ آ کے شیعت لکھ دو، سب. جب تک آپ کو اپنے عقیدوں کا پتہ نہیں ہوگا آپ کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو؟ پہلے اپنے عقیدے سیکھو، پھر اس پہ عقیدہ ہوتا ہے گانٹھ، پھر اس پہ ایسے قائم رہو. یہ کھلے نہ، ایسا نہ ہو کہ آج کسی اور نے آ کے اس میں کچھ ڈال دیا. نا اس کو پکا کر لو عقیدوں کو. عقیدہ نام ہی عقیدہ عقدۃ، پکا گانٹھ دی ہوئی، اس میں کوئی چیز ڈالی نہ جا سکے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان بڑھتا نہیں ہے، کم نہیں ہوتا. ایمان ایمان ہے. دیگر احمد کہتے ہیں بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، ایمان ایمان ہے. بھئی اس میں کیا بڑھے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں کیا بڑھے گا؟ اللہ ہے. اب اس میں کیا اور بڑھے گا؟ کیا کم ہوگا؟ اپنے نبی کو مانا ہے، اس میں کیا کم ہوگا، کیا بڑھے؟ جو ہے نا اصل حقیقتاً ایمان، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی. ہاں یہ ہوتا ہے کوئی بات سنی، خوشی ہوئی، ہم نے کہا یار یہ بات سن کے تو ایمان تازہ ہو گیا. کہتے ہیں نا یار آج یہ بات سن کے تو ایمان تازہ ہو گیا. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہماری دل میں پختگی ہو گئی ایسی کہ پہلے بھی تھی لیکن اب ایسا ہوا کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی.
تو ہمارا عقیدہ کیا ہے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کہ یہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء اور رسل کے بعد افضل ترین شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کا کیا ہو رہا ہے؟ اچھا ایک نئی بات نکلی کہ جو ظاہری خلیفہ ہے نا یہ تو ابو بکر ہے، اور باطنی خلیفہ جو ہے وہ مولا علی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کو اپنے بعد خلیفہ بنایا، یعنی یہ کہ نہیں کہ یہ کہا یہ خلیفہ ہے، لیکن اپنے مسلح پہ جس کو کھڑا کیا۔ اصل میں ہوا کیا، ہم نے چونکہ امامت کو اتنا گرا دیا ہے، کیا مسلح کا امام جو ہے اس کی ہمارے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں۔ ایسے کہتا ہے وہ بکر مسلح پہ کھڑا کیا تو کیا ہوگا، تو ایمان نہیں ہے نا۔